اور جب کہا ہم نے، دیکھو یہ ایک مستقل بات ہے، ترتیب نہیں ہے اس میں، دوسری جگہوں میں اس کے خلاف ذکر ہے، یہاں ترتیب مراد نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو، اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کی تابعداری کرو۔ سجدہ جو ہے یہ یاد رکھنا، قرآن کریم کی دیگر سورتوں میں، سورت رحمان اور اس طرح اور جگہوں میں، 3-4 جگہوں میں اللہ تعالی نے آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند، درختوں کا سجدہ ذکر کیا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو سجدے کا یہ معنی نہیں ہے کہ پیشانی اور ناک کو زمین پہ رگڑنا۔ کہا جاتا ہے کسی چیز یا کسی کے سامنے عاجزی، انکساری اور اس کی تابعداری کو۔ اب زمین اور آسمان اور سورج اور چاند کے سجدے کا جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے تو اس سے تابعداری، عجز اور انکساری مراد ہے، اور یہاں بھی یہی عجز، انکساری اور تابعداری مراد ہے، اس لیے کہ اصطلاحی سجدہ 7 اعضاء کو زمین پر رکھنا، پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ پہلے جائز تھا۔ تو یہاں اس جدو سے مراد لغوی طور پر تابعداری اور انکساری اور عجز ہے۔ تو ملائکہ سمجھ گئے کہ فضیلت کا دار و مدار نور اور نار اور خاک پر نہیں ہے، فضیلت کا دار و مدار اللہ کے حکم ماننے پر ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ فضیلت والا بن جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل بن جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکہ، ملائکہ کو، اسجدوا لآدم، تابعداری کرو آدم علیہ السلام کی، عاجزی اور انکساری کرو آدم کے سامنے، فسجدوا، تو سب نے تابعداری بجا لائی، سب نے عجز و انکساری سے کام لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں لیا۔ سب نے آدم کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اس کے تابعداری کی حامی بھر لی، الا ابلیس۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکم تو ملائکہ کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا، تغلیباً ملائکہ کا ذکر ہوا، لیکن وہاں یہ لوگ بھی موجود تھے اور زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ آدم تو گاری مٹی، سڑے ہوئے مٹی سے پیدا ہوا، ملائکہ نور سے اور ابلیس نار سے۔ تو اگر نار والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے تو نور والا تو اس سے بھی زیادہ معزز ہے۔ جب نور والے کو حکم ہوا کہ تابعداری کرو تو ناری بطریقہ اولا اس میں شامل ہے، جب بڑوں کو حکم ہے تو چھوٹا تو ہے ہی اس میں شامل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسجدوا، تو ان سب نے تابعداری کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، بڑائی کی، اس نے باقاعدہ کہا کہ میں نار سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں بھلا اس کی تابعداری کیوں کروں؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کیجئے، رہیے، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، اس جنت کے اندر۔ یہ جنت آسمانی جنت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانی جنت کے اندر پہلے تو اس میں